کسی بینکر کی دعوت کھانا جس کی کمائی کا ذریعہ صرف بینک کی آمدنی ہو، بحالت مجبوری کھا لی تو کیا صدقہ کرے گا یا کھائی جا سکتی ہے؟ اصل میں شبہ جو ہے وہ اس کے اباحت کو زائل نہیں کرتا. یہ پوری شریعت کا ہمارا قانون ہے کہ کسی کام میں شبہ پیدا ہو گیا. مثلا ایک آدمی اگر بینک میں کام کرتا ہے، آپ کو یہ شبہ ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہوگا، تو شبے سے اس کے حلال ہونے میں فرق نہیں آئے گا. ہاں 100% اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے، مثلا ایک آدمی نے خدا نہ خواستہ کسی آدمی کو رقم لا کر کے دی کہ لیجیے صاحب یہ آپ کا سود نکلتا تھا، یہ ہم آپ کو دیتے ہیں. اس نے پیسے ہاتھ میں لیے، اسی میں سے 10 روپے نکال کر کے دیے، کبھی ذرا بوتل پلا دو صاحب کو. اب یہ تو بالکل یقینی صورت ہے نا کہ سود کے پیسے. ایسی یقین محکم جہاں تک نہیں ہو، محض شبے کی بنیاد پر ایک آدمی بینک میں کام کرتا ہے تو اس کا ولیمہ بھی نہ کھایا جائے، اس کے گھر کی چائے بھی نہیں پی جائے. ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ کامل یقین نہیں کہ یہ حرام ہے. اگر شبے میں ہو تب تو کوئی دنیا کا کاروبار ہی نہیں چلے گا. اب آپ یہاں بھی نماز نہیں پڑھیں، بھائی چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں جہاں پیشاب کر دیا، یہاں پیشاب کر دیا، یہ جو وضو کا پانی آ رہا ہو سکتا چوہا گر گیا ہو ٹنکی میں، تو نہ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، نہ وضو کر سکتے ہیں. تو شبہ کی بنیاد پر کوئی سرزنش یا کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے جب تک کہ یقین محکم نہ ہو کہ یہ سود ہے. اب بچنا بہتر ہے، اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں تقوی کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی بچا جائے. اس کی چند مثالیں. شریعت کا مسئلہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جو بہت متقی پرہیزگار لوگ ہیں وہ حرمت اور حلت اس سے آگے منزل میں جس میں شبہ پیدا ہو جائے اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں، ہرچند کہ وہ حلال ہوگا. یہ قاعدے کے مطابق اصل شے میں اباحت ہے. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے اور بڑا صاف ستھرا کاروبار کرتے تھے. ہماری طرح 19 گز کو کھینچ کر کے 20 گز نہیں کرتے تھے. صاف ستھرا کاروبار ہوتا. ایک تھان میں کچھ نقص تھا. اب ظاہر ہے جس تھان میں نقص ہو وہ کم پیسے میں بکے گا. آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ملازم نے وہ تھان بیچ دیا. امام صاحب جب شام میں آئے تو حساب کیا تو فرمایا یہ تھان یہاں اس میں نقص تھا، عیب تھا. وہ کیا بک گیا؟ انہوں نے کہا بک گیا. کس دام میں بیچا؟ انہوں نے کہا جی اس دام میں بیچا جتنے دام میں اصل کپڑا بکا جاتا. تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ تھان اگر 100 روپے میں بکا تو امام اعظم اپنے تجوری میں سے 100 روپیہ خیرات کر دیتے کہ بھئی یہ تھان بکا، چلو 100 روپے خیرات کر دو. امام اعظم ابو حنیفہ نے پورے دن کی آمدنی خیرات کر دی. یہ دیکھیے تقوی کا اعلیٰ عرفہ مقام. پھر ایک واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں کسی کا انتقال ہوا، آپ اس کی نماز جنازہ میں تشریف لے گئے. آپ جانتے جنازے جب جاتے ہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑتا کہ ابھی غسل دیا جا رہا ہے، میت باہر سے نکلے گی، کہیں نہ کہیں انتظار تو کرنا پڑتا. دھوپ بڑی سخت تھی، لوگ جنازے کے منتظر تھے اور ایک آدمی کے مکان کے سائے میں کھڑے ہو گئے سارے حضرات، اور امام اعظم رضی اللہ عنہ دھوپ میں کھڑے ہوئے. کسی نے کہا کہ آپ آ جائیے، منع کیا. لیکن جب اصرار بڑھ گیا امام صاحب نے فرمایا اصل میں جس مکان کے سائے میں تم کھڑے ہو وہ میرا مقروض ہے، مجھے خدا سے خوف ہے کہیں میرا نام سود کھانے والوں میں نہ آ جائے کہ جو تمہارا مقروض ہے تو اس کے تم گھر کے سائے میں کھڑے رہے. یہ ہے مقام جو تقوی کا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے. ٹھیک. اور عام طریقے سے فتویٰ اس پر دیا جائے گا کہ جب تک یقین محکم نہ ہو اس وقت تک حرام کا حکم نہیں لگائیں گے.